میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں اور میرے بھائیوں، اب ہم لوگوں کو یہ غور کرنا ہے کہ جو سبق اللہ نے ہمیں دے کر کے بھیجا ہے، جو مقصد دے کر کے بھیجا ہے کہ دنیا میں تم اپنی آخرت کی تیاری کرو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے۔ تو اب ہم یہ غور کریں کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے یا نہیں کر رہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، بھیجا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کر رہے یا نہیں کر رہے۔ آخرت کی تیاری ہم کر رہے یا نہیں کر رہے۔ آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ آخرت کی تیاری ایسے ہوگی کہ آدمی ان کاموں کو کرے جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کاموں کو کرے۔ یہ آخرت کی تیاری بتائی جا رہی ہے کہ آخرت کی تیاری کیا ہے، ہم آخرت کی تیاری کیا کریں۔ آخرت کی تیاری کا مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان چیزوں کو، ان کاموں کو کریں۔ یہ آخرت کی تیاری ہے۔ جن چیزوں کا رب ذوالجلال نے، مالک کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کاموں کو کریں۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو 24 گھنٹے میں 5 ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اس میں ناغہ نہ ہو، 5 ٹائم کی نمازوں میں ناغہ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، 5 ٹائم کی نمازوں کے پڑھنے میں کمی کوتاہی نہ ہو، سستی کاہلی لاپرواہی نہ ہو، ہیلے بازی نہ ہو۔ 5 ٹائم کی نمازیں 24 گھنٹے میں پابندی کے ساتھ یہ پڑھی جائیں۔ یہ آخرت کی تیاریوں میں سے ایک عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا کے اندر جا کر کے اور دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ موقع آخرت کی تیاری کا بس یہ دنیا کی زندگی ہے جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اے میرے معبود ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر موت آ جائے بس ختم۔ یہ ٹھیک، یہ اللہ پاک کی طرف سے اس وقت میں ہمیں نعمت تحفہ ملا ہوا ہے۔ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، مثلا بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، تاجا چچا کا انتقال ہو گیا، بھائی بہنوں کا انتقال ہو گیا، ہمارے محلے پڑوس میں ہمارے عزیزوں کا کسی کا انتقال ہو گیا۔ جس کی موت آ گئی بس اس کا عمل ختم۔ اب اس نے چاہے کم کیا ہو، چاہے زیادہ کیا ہو، چاہے کیا ہو چاہے نہ کیا ہو، بس معاملہ ختم۔ اور ختم بھی کیسے؟ جیسے ایک تالا ہو ایک کمرے کے اوپر، اس تالے کو سیل کر دیا جائے۔ تالا تو بند ہے ہی لیکن اس کو سیل کر دیا، چلیے مہر لگا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہیں کھل سکتا، اب نہیں کھل سکتا۔
اب تو جنہوں نے اس کو سیل لگایا ہے اگر وہی کھولنا چاہیں تو کھلے گا، نہیں تو مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اتنی اہم ترین بات ہے، اتنی اہم ترین بات ہے، لیکن انسان ہے دنیا میں آنے کے بعد ایسا غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بس اس کو بیوی کی، بچوں کی، کاروبار کی، گھر بار کی، گھر کیسا بنانا، دکان کیسی بنانی، فیکٹری کیسے چلانی، پلاٹ کیسے خریدنا، اچھا جی یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، یہ کیسے کرنا، بس بیچارہ اس ساری تکڑم بازی میں اسی میں لگ کر کے اور موت آئی۔ موت تو آنی ہے، جو پیدا ہو گیا ہر ایک کو موت آنی ہے، موت تو آنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہم تمہیں دنیا میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہ کر کے ہماری عبادت کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ پاک نے یہ بات بتائی، یہ ہے اصلی مقصد دنیا میں آنے کا۔ اب آدمی عبادت کیسے کرے؟ اب آدمی ایک دم سے اپنے دل میں سوچتا ہے، انسان ہے نا، اپنے دل میں سوچتا ہے جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کہا ہے تو پیٹ تو بھرنا ہے، پیٹ بھی تو بھرنا، اللہ پاک نے پیٹ ساتھ میں لگا دیا کہ بھائی پینا بھی ہے اور کھانا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کھانے کے لیے کہاں منع کر رہا ہے؟ اللہ نے جتنے مخلوقات کو دنیا میں پیدا کر دیا، اللہ نے سب کے رزق کا وعدہ کر دیا، سب کے بس رزق کا۔ سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، اللہ فرماتا سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، اللہ نے جتنی جاندار مخلوقات کو پیدا کر دیا، انسان ہی نہیں، جنات ہی نہیں، جانور، سب طرح کے جانور، درندے بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، نباتات بھی، جمادات بھی، جتنی بھی جاندار مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں ان کو جب تک سلاتا نہیں ہوں جب تک ان کا پیٹ نہ بھرے۔ سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جتنی میری جاندار مخلوقات ہے، انسانوں میں، جنات میں، جانوروں میں، پرندوں میں، درندوں میں، جب تک میں ان کا پیٹ نہیں بھر دیتا ہوں جب تک ان کو سلاتا نہیں۔ اور اللہ پاک اور کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنی مخلوق کو روزی دیتا ہوں، اپنی مخلوق کو روزی پہنچاتا ہوں اور ان کو روزی تقسیم کرتا ہوں، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم کروڑوں اربوں خربوں لا محدود لا تعداد جتنے بھی زمین کے اوپر چیونٹی ہیں، چیونٹے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں، کوئی جانور بھی ایسا نہیں رہتا کہ جب میں رزق کو تقسیم کرتا ہوں تو کسی ایک کو بھی بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کمال ہے، بہت مہربانی اللہ تو تو ہے۔ ہمارے گھر پہ 200-400 مہمان آ جائیں، 200-400 تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، 200-400 نہیں، گھر کے 10-15 فیملی کے خاندان کے 10-20 لوگ اکٹھے ہو جائیں، انہیں نہیں پتا رہتا کسی نے کھایا کسی نے نہیں کھایا، اس میں بھی نہیں پتا رہتا۔ ان کو بھی چھوڑو، گھر میں بعض مرتبہ گھر میں 5-7 لوگ جو گھر کے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی نہیں پتا رہتا۔ امی بعض مرتبہ پوچھا رہے بولا کھانا کھا لیا نہیں کھا لیا، روٹی کھا لی نہیں کھا لیا،
آپ دیکھو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں نے، آپ نے سبھی لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بعض جگہ پہ اس قدر چیونٹی کہیں سے نکل جاتی ہیں، اتنی چیونٹی نکل جاتی ہیں، جتنی چیونٹی نکل جاتی ہیں کہ بھائی ابھی کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی دیکھو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چیونٹی، ابھی دیکھو تو اتنی اکٹھی ہو گئی۔ کہیں کیڑے مکوڑے نکل گئے جنگلوں میں، دیکھو آپ کہیں ڈار کی ڈار پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل کر کے کتنے اکٹھے ہو گئے۔ جی اللہ فرماتا ہے یہ یہاں پوری دنیا کا تصور کرو، جتنی مخلوقات زمین کے اوپر ہیں نا، زمین کے اوپر جنگلوں میں، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مخلوقات اللہ کی پانی کے اندر ہے، پانی کے اندر۔ یہ تمام کی تمام مخلوقات آپ دیکھو، جنگل ہیں، ہردوار سے اوپر جنگل ہیں، پورے جنگل کے جنگل، جہاں پہ شیر رہتے ہیں، بھیڑیے رہتے ہیں، ہاتھی رہتے ہیں، اتنی بڑی بڑی مخلوقات۔ اور جنگل میں رہنے والے جانوروں کو دیکھو کتنے فربا، کتنے موٹے تازے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتے ہیں یہاں پہ دنیا میں آپ نے دیکھا انہیں بعض لوگ ہاتھی پال لیتے ہیں، جو لوگ ہاتھی پالتے ہیں، بیل بان اپنے یہاں ہاتھی رکھتے ہیں، وہ ان کو سب طرح سے کھلاتے بھی پلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کے ہاتھی جو ہے نا مریل سے رہے، مریل سے ہاتھی۔ اور جو جنگلی ہاتھی ہوں آپ ان کو دیکھو ایسے فرما، ایسے موٹے ہوتے ہیں، ایسے موٹے، روڈ پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے سہارنپور نجیب اور یہ ہردوار سے اور یہ نجیب آباد والا راستہ بیچ میں روڈ پڑتا ہے، بعض مرتبہ روڈ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہاتھی، بس روڈ پہ آ کے ہاتھی کھڑا ہو گیا سڑک پہ، ادھر بھی لائن بند، ادھر بھی لائن، چاروں طرف لائن لگ جاتی ہے، اور ایسے ایسے فرما ہاتھی۔ انہیں کون کھلا رہا بھائی؟ یہ جو یہ پالتو ہاتھی ہے، اس پالتو ہاتھی کو تو کھلا رہا ہے، اسے کھلانے والا آدمی کھلا رہا، اور پھر بھی یہ مریض تھا۔ اور وہ جو جنگلوں میں ہاتھی پھر رہے ہیں، اتنے جانور پھر رہے ہیں، اور اتنے موٹے موٹے تازے، ان کو کون کھلا رہا؟ سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میری جتنی بھی مخلوقات ہے، جتنی بھی میری جاندار مخلوقات ہے، جب میں رزق کو تقسیم کرتا ہوں کسی ایک کو بھی ایسا نہیں کہ کسی ایک چوٹی کو بھول گیا، کسی ایک کیڑے مکوڑے کو بھول گیا، کسی میں پرندوں میں سے کسی اڑنے والے پرندے کو بھول گیا، کسی درندے کو بھول گیا، دریا میں رہنے والی لا تعداد اربوں خربوں لا تعداد مچھلیاں، نہ جانے کتنی نعمتیں جو دنیا کے اندر، جو سمندروں کے اندر، دریاؤں میں جو مخلوقات رہتی ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم جب میں رزق دیتا ہوں تو ایک کو بھی نہیں بھولتا۔ کتنی بڑی کبریائی والا اللہ۔ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جا کر کے ہماری عبادت کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اب ہمیں بڑے فکر کے ساتھ یہ خیال کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں سبحان اللہ، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایسا تو ہے نہیں کہ دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا میں تو رہنا نہیں ہے، پھر موت آ جائے گی۔ جب موت آ جائے گی، اب اس دنیا میں جتنے آ گئے تھے، جب ان کو موت آئے گی، اب موت آنے کے بعد پھر قیامت آئے گی۔
اور جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک اب اس زندگی کا جو دنیا میں زندگی دے کر کے بھیجا تھا، اب اللہ پاک اس ساری زندگی کا حساب لے گا اور ساری زندگی کے بارے میں معلومات کرے گا، جانکاری لے گا، ساری زندگی کے بارے میں جانکاری لے گا کہ ہم نے تمہیں وہ زندگی دی تھی، ہم نے وہ دیا تھا، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، پیسہ دیا تھا وہ کہاں خرچ ہوا، ہم نے زندگی دی کہ تمہیں وہ زندگی کیسے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں اپنے بندے سے سوال کرے گا اور جب تک پورا سوال نہیں کر لینے کا، اس سے ٹس سے مس نہیں ہونے دینے کا۔ اسی وجہ سے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب لے گا تو آدمی اتنا ہڑ پڑا رہا ہوگا، اتنی پریشانی کے عالم میں ہوگا کہ لوگوں کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اور جب ہر آدمی پسینے پسینے میں شرابور ہوگا تو حال یہ ہوگا کہ پسینہ لوگوں کے جسم سے بہ بہ کر کے اتنا اکٹھا ہو جائے گا، اتنا پسینہ جمع ہو جائے گا کہ بعض لوگ پسینے میں ٹخنوں تک ڈوب رہے ہوں گے، بعض لوگ ناک تک ڈوب رہے ہوں گے، بعض لوگ سینے تک ڈوب رہے ہوں گے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ پورے کے پورے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اس قدر پسینہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا اور ہم نے یہ بتا دیا تھا تمہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم دنیا میں ہماری عبادت کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ بتاؤ تم نے اب دنیا میں کیا کیا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اب یہ غور کرنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آخرت کی تیاری کرو، تو ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟